رب کے مہمان تجھ سے بخشش کا ہے سامان. ماہ رمضان رمضان آیا رمضان آیا رمضان آیا رمضان آیا رمضان آیا رمضان آیا. خوش آمدید ایک بار پھر. اور ہمارے رمضان دسترخوان کے بعد اب ہماری باری ہے رحمت ہے مہمان کے اس سیگمنٹ کی جس میں ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں ہماری برادری کے، ہماری سوسائٹی کے، ہمارے وطن عزیز کو ان لوگوں سے، ان گوہر نایاب سے کہ جنہوں نے اپنے شعبے کو اپنے شعبے میں نہ صرف یہ کہ بڑی عمدہ کارکردگی دکھائی ہے، بڑے باصلاحیت مینٹور بن کے نوجوانوں کے لیے ابھرے ہیں، بلکہ انہوں نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ جو ہے سماجی خدمت اور انسانی کی خدمت کے لیے وقف کیا ہے. ایسے ہی ایک احباب آج ہمارے درمیان موجود ہیں. میں ایک عرصے سے ان سے واقفیت رکھتا ہوں اور کم و بیش جب وہ دوراجی کے اوائل دنوں میں ممبر بنے تھے تب سے میری ان سے واقفیت ہے. الحمدللہ اس کے بعد فیڈریشن کے اعلیٰ ترین سطح پر پہنچے ہیں. آپ آل پاکستان ممبر فیڈریشن کے سینئر جوائنٹ سیکرٹری ہیں اور آپ وائس پریزیڈنٹ ہیں دوراجی میمن ایسوسی ایشن، ون آف دا بگیسٹ، میں کہوں گا بڑی جماعتوں میں سے ایک جماعت ہے میمن برادری کی. عبید امین چامڑیا صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام الطاف بھائی، کیسے؟ عبید بھائی بہت شکریہ ہمارے ساتھ آج کی اس نشست میں مہمان بننے کے لیے. اور یقینی طور پر ہماری خواہش تھی کہ ہم آپ کو بلا کے ان نوجوانوں کے لیے آپ کو مشعل راہ بنائیں جنہوں نے اب تک سماجی خدمت پہ یا تو قدم نہیں رکھا یا پھر وہ آگے چاہتے ہیں کہ برادری کے کسی نہ کسی ادارے کے ساتھ منسلک ہو جائے. تو آج آپ سے گفتگو جو یقینی طور پر انہیں موٹیویٹ کرے گی انشاءاللہ. بہت شکریہ. ناظرین کرام، ہمارے پروگرام کا فارمیٹ آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پروگرام کے فارمیٹ یہ ہے کہ ہم آغاز کرتے ہیں ایک خوبصورت کلام کے ساتھ، اور حسب معمول حسب دستور آج بھی ہمارے درمیان ہماری پرزور آپ سب کی پربور فرمائش پر اور ہماری استدعا پر آج ہمارے ساتھ حافظ طاہر ہاشمی صاحب ایک بار پھر موجود ہیں. طاہر صاحب بہت شکریہ. اور گزشتہ پروگرامز کے اندر، سیگمنٹس کے اندر، ہماری ٹرانسمیشن کے اندر آپ کی پڑھے ہوئے کلام کو بہت پسند کیا گیا ہے. میں چاہوں گا کہ آج بھی کسی خوبصورت کلام کے ساتھ آغاز ہوتا ہے. میں تیرے نام سے آغاز کیا کرتا ہوں، میں تیرے نام سے آسان بنا دیتا ہے، تو میرے کام کو آسان بنا دیتا ہے. تیری شان عم نوالہ اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ. تیرے نام اللہ اللہ
تیرا نام لب پہ رہے سدا، تیرا نام لب پہ رہے سدا، جو تیری رضا میری آرزو، اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ۔ حدیث کا مفہوم پیش کر رہا ہوں، جو حساب دائیں ہاتھ کتاب ہو، نہ سوال ہو نہ جواب ہو، میرے لب پہ نعت جناب ہو، میرے لب پہ نعت جناب ہو، میں رہوں ہم رہے حضور کے روبرو، اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ۔ اللہ اکبر، کیا کلام، کیا آواز، کیا آسمانوں تک پہنچتی ہوئی ہماری یہ صدا۔ بہت بہت شکریہ طاہر بھائی، محترم حافظ طاہر شمسی صاحب، ہاشمی صاحب۔ طاہر ہاشمی کی یہی ایک خوبی ہے کہ ماحول بنا دیتے ہیں، اور اب شاید محترم عبید بھائی سے جو بات کرنے کا لطف جو ہے وہ دوبالا ہو جائے گا۔ عبید بھائی پہلے تو اس کلام کی بات کر لیتے ہیں، کیا خوبصورت کیفیت تھی، ایک کیفیت میں چلے گئے تھے۔ ایک کیفیت کا نام ہے۔ یہ ہو رہا تھا کہ دل سے کوئی دعا مانگ لیں، وقت بھی ایسا ہے اور اللہ اللہ کی صدائیں ہیں، تو پھر قبول کیوں نہیں ہو؟ ہم رمضان کی بابرکت صدائیں عبید بھائی فرما رہے ہیں کہ اس میں اگر دل سے نکلی بات اثر رکھتی ہے، خدا کرے کہ یہ رمضان ہم سب کے لیے، آپ سب کے لیے، جتنے بھی ہمارے لوگ اس رمضان کو پا چکے ہیں، ان کے لیے فیوز و برکات کا مہینہ ثابت ہو۔ آمین ثم آمین۔ اور وہ احباب ہمارے، میں نے آغاز میں کہا تھا، پہلی ٹرانسمیشن میں مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہ احباب جو پچھلی رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، پچھلی رمضانوں میں ہمارے ساتھ تھے، آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہے، تو ہم ان کے لیے مغفرت کا ذریعہ بن سکیں اور ان کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں وہ اس رمضان میں کر سکیں۔ آمین ثم آمین۔ عبید بھائی آغاز کرتے ہیں آپ کی بات، اور مجھے بڑی جو ہے خوشی ہوتی ہے خاص طور پہ ان دوستوں سے مل کر جن کے ساتھ کم و بیش ایک ہی وقت میں اپنی اپنی جماعتوں میں ہم نے آغاز سے، کم و بیش یہی وقت تھا 2005 کا، مجھے وہ سن یاد آ رہا ہے جب آپ پہلی مرتبہ دراجی میمن ایسوسی ایشن کے اور ایک ینگسٹ ممبر مینیجنگ کمیٹی کی حیثیت سے آپ نے وہاں پہ قدم رکھا تھا۔ نوجوانوں کو جماعت کے قریب لانے کے لیے، مطلب وہ آپ کے لیے، میں آپ کی ذات سے پوچھوں گا کہ آپ کے لیے وہ کیا ٹیمپٹیشنز کیا تھی؟ کیا فیملی لیگیسی تھی وہ چل رہی تھی، یا آپ کے لیے کچھ رول ماڈلز ایسے تھے، یا ایک طرف تھی کہ کچھ کرنا ہے انسانی خدمت کے لیے، یا ان سب کا امتزاج تھا؟ کیا تھا کہ آپ نے بہت ینگ ایج کے اندر جو ہے دراجی میمن ایسوسی ایشن سے اپنی سماجی خدمت کا آغاز کیا؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیہ رسول اللہ۔ فیملی لیگیسی تھی، والد صاحب مرحوم، میرے والد صاحب دوراجی برادری میں ایک بہت بڑا نام الحمدللہ، تو ان کی طرف سے یہ ملا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی تھا کہ کچھ کرنا بھی ہے۔ تو مجھے یاد ہے کہ میں نے پوچھا جب جماعت میں کہ مینیجنگ کمیٹی میں کیسے آتے ہیں مطلب الیکشن، تو بولا 25 سال کی عمر ہونی چاہیے۔ تو میں 1-2 سال پہلے سے تیار تھا، میں نے کہا 25 سال کے ہوں گے۔ تو جب میں 2005 میں جب ہوا 25 سال کا، تو مرحوم عبدالرؤف ہمارے کمانڈر صاحب، کمانڈر کہتے تھے ان کو، مرحوم کا انتقال ہو گیا۔ تو ان سے میں نے پوچھا کہ ایسا بنا تھی بھی میں پنجی ور جو بس اب یہ اس کے 6 مہینے بعد، یعنی میرا 25 سال ہونے کے 6 مہینے بعد الیکشن تھا۔ میں پہلے سے سارے ڈاکیومنٹیشن اور تیاری، مطلب ایک شوق سے، میرے لیے بڑی حیرت انگیز بات ہے جو آج آپ بڑے شوق سے گیا تھا، اور بس اللہ تعالیٰ نے کرم کیا اور تھوڑا تھوڑا کر کے آگے بڑھتے۔ الطاف بھائی اس وقت یہ ہوتا تھا کہ جب جماعت ہماری جو آپ نے دیکھی، ہماری جماعت ہے، پہلے حبیبیہ مسجد آتی ہے، پھر اسکول آتی ہے، اور پھر جماعت کے ساتھ پھر الٹے ہاتھ کی طرف گھر بھی ہیں۔ تو جب حبیبیہ مسجد کے آگے کوئی جانے سے پہلے سوچتا تھا، وہی آپ کی والی بات کہ جماعت میں آنے سے پہلے آدمی یہ کہ یار کوئی کیا سمجھے گا، کیا لینے کے لیے آ رہا ہے۔ لیکن آج کی جو جماعتیں، میں کہتا ہوں اللہ کا شکر ہے، جیسے ہماری جماعت کو آپ دیکھ لیں تو ہماری چھت پہ آئی ٹی سینٹر بنا ہوا ہے ماشاءاللہ، تو بچے بیگ اٹھا کے، بچے بچیاں اسٹوڈنٹس رات کو شام کو جو بھی کلاسز کے ٹائم آن اینڈ آف چل رہے ہوتے ہیں، پھر جو ہے دوسرے کام جیسے کرکٹ لیگ شروع ہو گئی تو اس کی لائنیں لگ رہی ہیں، پھر بچت بازار تو ہر کوئی لے سکتا ہے اور آپ بھی لے سکتے ہیں، تو وہ بھی ہوتا ہے۔ تو اس کی وہ وقت تھا جب ہم لوگ آئے تھے، تو ہم کو لوگ کہتے تھے بھائی کہ پاگل مطلب سمجھ رہا ہوں، تمہارا کیا کام ہے کہ مطلب تم کیوں جماعت میں جا رہے ہو، مطلب اس طرح لوگ بولتے بڑی آنکھوں سے دیکھا کرتے تھے۔ آج یہ ہو گیا ہے کہ 2025 میں ہمارا الیکشن آ رہا ہے اس سال انشاءاللہ سپٹمبر میں، تو جنوری سے لوگ پوچھنا اس سال ہے نا الیکشن، اس سال مطلب کہیں نہ کہیں نوجوانوں کو یہ ہو رہا ہے کہ یار ہم بھی چانس لیں، بہت اچھی بات ہے، آگے آنا چاہیے، یہ لوگ آئیں گے تو ہی سنبھالیں گے۔ الطاف بھائی آپ نے بھی ایک زندگی میں دیکھ رہا ہوں، WMO، اکھائی میمن جماعت، یوتھ سروس، سب میں آپ سے رابطہ رہتا ہے نوالوں سے، تو آپ کو بھی میں دیکھ رہا ہوں، تھوڑا بہت آپ بھی مجھے دیکھ رہے ہیں، اور ایسے جتنے بھی یہ ہم لوگ اگر آگے ٹرانسفر نہیں کریں گے تو پھر ہم نے تو چلے جانا۔ بات کیا ہوئی ہے، یہ وقت ہے ان لوگوں کا جنہوں نے جوانی سے آغاز کیا۔ میں کہوں گا کہ یہ تو میرے لیے بڑی حیرت انگیز بات تھی کہ 25 سال کے ابھی ہوئے نہیں ہیں، اور 25 سال کا کرائٹیریا ہے تو پہلے سے تیاری شروع کر دی، جس طرح سے کسی ایگزام کی تیاری ہو رہی تھی، جس طرح شادی کی تیاریاں ہو رہی ہوتی ہیں۔ عبید بھائی تیاری کر رہے ہیں کہ اب مجھے مینیجنگ کمیٹی کا ممبر بننا ہے اور دوراجی کمیونٹی کے لیے خدمات کا آغاز کرنا ہے۔ یہ شاید میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کے لیے انتہائی خوشی کی بات ہے۔ عبید بھائی اب آپ مینیجنگ کمیٹی کا حصہ بن گئے، میں اس وقت کی یادیں جو ہے نا دوبارہ تازہ کرنا چاہ رہا ہوں، اور ان نوجوانوں کے لیے خاص طور پہ شادی ہو چکی تھی اس وقت آپ کی؟ نہیں، منگنی ہوئی تھی شادی اب یہ کہ اس کے بعد آپ کی شادی ہوئی، شادی کے بعد الحمدللہ اللہ تعالیٰ اولاد سے نوازتا ہے ابھی۔ ان سب چیزوں کو ساتھ لے کے کم و بیش 20 سال کا عرصہ ہو گیا آپ کو، نہیں آپ یوں سمجھیں کہ 45 سال کے ہے جس میں 20 سال کا آپ کا تجربہ ہے سماجی خدمات کا۔ کس طرح سے مینج کرتا ہے آغاز میں؟ ایک تو ہوتا ہے کہ شروع میں یقینی طور پر جب آپ مینیجنگ کمیٹی کے ممبر ہیں، ذمہ داریاں لی ہیں آپ نے، فیملی بن رہی ہے، اس کو بھی وقت دینا ہے، سماجی خدمت کیسے بیلنس کرتا ہے، کوالٹی ٹائم دیتا ہے اپنے گھر کے اندر؟ سب سے جو بڑا قربانی دیتا ہے نا سوشل ورکر، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ مینیجنگ کمیٹی کا ممبر ہو یا کسی جماعت کا یا کہیں کا بھی پریسیڈنٹ ہو، یا جو ذمہ داری لیتا ہے، جی بالکل، ایک تو ہوتا ہے ذمہ دار آدمی، ایک تو بہت سے ہوتے ہیں نا وہ بس لے لیا صحیح، تو وہ جو سب سے بڑی قربانی دے رہا ہوتا ہے نا وہ اس کی فیملی دے رہی ہوتی ہے، اس کی والدہ بھی دے رہی ہوتی ہیں، اس کے بھائی بہن بھی دے رہے ہوتے ہیں، اس کے بیوی، پھر بعد میں بچے بھی دے رہے ہوتے ہیں، کیونکہ آپ ٹائم کا تو اپنی فیلڈ میں کوئی پتہ ہی نہیں ہے نا کہ کب کہاں جانا ہے۔ اب اس وقت کا بھی اندازہ آپ ٹائم کا آپ کو ہو رہا ہوگا، بالکل سمجھ رہا ہوں۔ تو ٹائم کے جو فیملی قربانی دے رہی ہوتی ہے نا، کہ ایک طرف آپ کو فون آ رہا ہے کہ پیٹیشن سے فلاں جگہ جانا ہے یا جماعت سے جانا ہے، دوسری طرف آپ کے بچے کا اسکول کا فنکشن ہے، وہاں آ کے آپ پھنس جاتے ہیں کہ اب کیا ہوگا۔ صحیح بات۔ یا اللہ نہ کرے کوئی کلوز فیملی میں کوئی خوشی ہے، کوئی غمی ہے ایسی، اور ساتھ میں دوسری طرف وہاں کی ڈیوٹی پہ لگی ہوئی کسی کا جنازہ ہو گیا ہے، تو اس کو بھی کووڈ جیسا ٹائم جو گزرا کہ مشکل وقت، کسی کو وینٹیلیٹر، کسی کو کیا، مطلب ایک سوشل ورکر کے لیے پھر وہ فیملی کا جو معاملہ ہے نا وہ تو بہت زیادہ تکلیف والا ہوتا ہے۔ ایک تبدیلی تو آپ نے محسوس کی، آپ نے کہا کہ ایک وقت ایسا تھا جو جماعت میں آنا جانا تھوڑا سا لوگ اس طرح سے دیکھتے تھے، مطلب بڑی حیرت انگیز نگاہ سے دیکھتے تھے۔ اب الحمدللہ کم و بیش تمام جماعتوں نے اپنے طور پہ اتنا ایویلیویٹ کر لیا ہے، اتنی ایڈیشنز کر لی ہیں اپنی جماعت کی دیگر ایکٹیویٹیز بن گئی ہیں، تو اب کیا ہے کہ اس میں آنا جانا کوئی اتنا مشکل نہیں رہا۔
کیا فرق محسوس کر رہے ہیں آپ؟ میجر فرق ایک تو آپ نے یہ بتایا کہ آنا جانا بڑا ایزی ہو گیا، آپ سمجھتے ہیں کہ جماعت کی کارکردگی میں بھی بڑا فرق آیا ہے اور بڑے نئے چہرے جو ہے وہ جماعت کا حصہ بنے اور نوجوان خاص طور پہ جو ہے جماعت کی ایکٹیویٹیز کا حصہ بنے؟ جی بہت سی جماعتوں میں بنے لیکن بہت سی جماعتوں میں نہیں بھی بنے. جی کچھ جماعتیں ایسی ہیں وہ وہاں ابھی بھی ضرورت ہے اور کوشش ہو رہی ہے اور انشاءاللہ کامیابی بھی. حضرت دراجی کی میں بات کروں کہ دراجی کی جماعت میں آپ سمجھتے ہیں کہ نوجوانوں کی اچھی پود ابھی ہے یا اس میں مزید آپ سمجھتے ہیں کہ نوجوانوں کو اور آگے آنا چاہیے، ان کے لیے بھی گیپ ہے، ایک جگہ ہے کہ وہ آ کے اس کو سنبھال سکتے ہیں؟ بالکل گیپ ہے اور اس گیپ کو بھرا ہے. دراجی میں اگر 2005 سے میں جو میرے ساتھ میں جن صدور کے ساتھ کام کرتا آیا اور پھر اس کے بعد چینجنگ آتی رہی تو نوجوانوں نے بہت وہ کیا اور آج یہ اسی دوران کے جو لڑکے تھے جو آدمی بن گئے ہیں وہ اپنی اپنی کمیٹیاں، کوئی مائکرو فائنینس لے کے بیٹھا ہے، کوئی میڈیکل لے کے بیٹھا ہے، کوئی ایجوکیشن لے کے، اور بہت اچھے اس پہ کام کر رہے ہیں اور نیا ایڈیشن بھی اپنے ساتھ آئی ٹی کے حوالے سے لڑکوں کو لے کے ٹرین کر رہے ہیں اور بہت اچھی طریقے سے یہ کام ہو رہا ہے. اس وقت فوکس دراجی میں ایسوسیشن کا میں چاہوں گا کہ ہمارے پروگرام کے اس سیگمنٹ میں زیادہ تر دراجی پر فوکس کروں، کیونکہ دراجی اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ کئی معاملات میں دیگر تمام برادریوں سے صف اول پر سمجھی جاتی ہے اور نو ڈاؤٹ اعلیٰ تعلیم یافتہ برادریوں میں سے ایک برادری ہے. فوکس دراجی میں ایسوسیشن کا موسٹلی کن چیزوں پر ہے؟ اور اس بار یقینی طور پر کلیکشن رمضان کی یہ وہ ہے تمام جماعتیں اپنے اپنے مخیر حضرات کے پاس نکلتی ہیں اور پورے اگلے سال کا، جس سے کہتے ہیں نا کہ راشن جمع کرتی ہیں کہ وہ کس انداز سے آگے بڑھائیں گے ہیلتھ کے شعبے میں، ایجوکیشن کے شعبے میں اور دیگر تمام مراحت کے شعبے میں جو وہ اپنے لوگوں کو دیتے ہیں. تو اس موقع پر آپ کا فوکس یا آپ کی جماعت کا، دراجی میں ایسوسیشن کا فوکس کس چیز پر زیادہ ہے؟ اس وقت جتنی بھی جماعتیں ہیں اس میں سمجھتا ہوں دراجی ایسوسیشن جو ہاؤسنگ کے حوالے سے کام کر رہی ہے وہ اس وقت میرا ایک اندازہ ہے کہ لیڈ کر رہی ہے ہاؤسنگ کے حوالے سے، اور آئی ٹی پہ بہت اچھا فوکس ہے. ہیلتھ اور ایجوکیشن تو یہ ہے کہ یہ تو چلتے ہیں. 365 دن. میرے خیال سے آپ کے صدر کی تو وجہ پہچان ہی وہ ہیلتھ، جی بالکل. اس ہیلتھ کے ذریعے لوگوں نے ان کو پہچاننا کیا. الحمدللہ آج وہ جماعت کے صدر کے حیثیت سے بولی بھائی جو ہیں وہ ہمارے جو ہے نا بالکل آج اس کا حصہ بھی ہیں. احمد بولی صاحب سے جب آپ ملیں گے تو واقعی مطلب آپ کو لگے گا کہ جو ہے نا چاوڑیہ صاحب کہاں تک پہنچے ہیں اور کس انداز سے وہ لے کے چلتے ہیں. ان کا اپنا انداز ہے کام کرنے کا اور اللہ پاک نے ان کو اتنی عزت بخشی ہے کہ جس انداز سے یہ آگے بڑھ رہے ہیں، جس انداز سے یہ اس نوجوانوں کو بھی ساتھ ساتھ سپورٹ کرتے چل رہے ہیں. دراجی میں ایسوسیشن کا DSL جسے ہم کہتے ہیں نوجوانوں کی پوری برادری ہی نہیں، میں کہتا ہوں شہر کراچی کا سب سے بڑا ٹیپ بال کرکٹ ٹورنامنٹ ہوتا ہے اور اس کی مجھے بھی اس کی میزبانی کا جو ہے وہ شرف حاصل رہتا ہے. تو شاید ون آف دا بیسٹ کمیونٹیز خاص طور پہ جو اسپورٹس کے لیے کام کر رہی ہے نوجوانوں کو اتنا قریب لے آئی ہے کہ یہ ایک بینچ مارک بن گیا ہے تمام ہی جماعتوں کے لیے. بڑے دلچسپ گفتگو ہوئی آج دراجی میں ایسوسیشن کے حوالے سے، لیکن یقینی طور پہ ان کے اور بہت سارے پورٹ فولیوز بھی ہیں. خاص طور پہ میں آل پاکستان میں فیڈریشن کی بات کروں گا. تو ناظرین وقفے کے لیے کہا جا رہا ہے، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتا ہوں اور عبید امین چاوڑیہ صاحب سے آل پاکستان میں فیڈریشن کی موجودہ قیادت اور اب تک کی جو قیادت ہے جن کے ساتھ ان کا وقت گزرا ہے اس کو کس طرح کمپیئر کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. رب کے مہمان تجھ سے بخشش کا ہے سامان، ماہ رمضان رمضان آیا رمضان آیا رمضان آیا رمضان آیا رمضان آیا رمضان آیا. With a 33-year legacy in the market, Nara Group has evolved into a powerhouse of luxury development, strategic investment, marketing, and bespoke design solution. Established as Nara Builders and Developers in reality, the company evolved to meet the demands of a dynamic market by launching investment, marketing, and design studio division. Today, Nara Group continues to shape the future, delivering unparalleled value to clients and setting new benchmarks in the industry as a whole. Contact us today for your dream houses and strategically planned investment.
رب کے مہمان تجھ سے بخشش کا ہے سامان ماہ رمضان رمضان آیا رمضان آیا رمضان آیا رمضان آیا رمضان آیا رمضان آیا خوش آمدید ایک بار پھر، اور رحمت ہے مہمان کے سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ عبید امین چامڑیا صاحب موجود ہے۔ پروگرام کے پہلے حصے میں ہم نے کوشش کی، کیونکہ آپ دوراجی ویمن ایسوسی ایشن سے بہت دیرینہ وابستگی رکھتے ہیں، اپنی سماجی خدمات کا آغاز یہیں سے کیا، اور یقینی طور پر سینئر آپ وائس پریزیڈنٹ ہیں اس وقت دوراجی ویمن ایسوسی ایشن کے، تو یقینی طور پر حق بنتا تھا کہ پہلے ہم دوراجی کے حوالے سے بات کریں، لیکن آل پاکستان ویمن فیڈریشن کے سینئر جوائنٹ سیکرٹری ہیں، اور یہ ان کی کاوشیں بھی جو ہے کب سے آغاز سے فیڈریشن کی طرف کہاں، مطلب وہ بھی میں کہوں گا یہاں پر آنے کی وجہ کیا بنی، اور کیسے فیڈریشن کی طرف جو ہے وہ عبید آئے، تو اب یہیں کے ہو کے رہے گا الحمدللہ۔ آپ کو فیڈریشن کی ہر تقریب میں، خواہ وہ جماعتوں کی تقریب ہو، آفس ویئر کے ساتھ لازم و منظور سمجھا جاتا ہے، اور آپ نے جتنا وقت دیا ہے بہت کم لوگوں نے اتنا وقت فیڈریشن کو دیا ہے سر۔ تو پہلے تو یہ کہ آمد کس طرح ہوئی، اور کس طرح سے آپ ان دونوں پوسٹوں کو نبھا پا رہے ہیں؟ 2005 میں جب میں دوراجی میں تب آیا تو ہمارے عارف باڈیلیا صاحب سیکرٹری جنرل سیکرٹری تھے، تو ایک کمیٹی ہوتی تھی خدام الحجاج کے نام سے، خدام الحجاج، اس کا کام صرف یہ ہوتا تھا کہ حج سے پہلے برادری کے لوگوں کی حج کی تربیت، ایک مولانا صاحب آتے تھے پروگرام، اس میں احرام کا سب کو گفٹ دے دیا۔ تو عارف بھائی نے مجھے وہ جملہ ابھی تک یاد ہے، یہ اچھے جملے اور برے جملے یہ زندگی بھر ہے۔ عارف بھائی نے کہا تھا کہ عبید بیٹھا ہوا ہے، اور میں پہلی دفعہ بنا، مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ کیا مینیجنگ کمیٹی کے ممبر کا کام ہوتا ہے، میں نیا تھا۔ تو بولا یہ بہت اچھا اضافہ ہے، میرے والد صاحب کا نام لے کے انہوں نے بات کی تھی، تو بولا ہم کیوں نہ خدمت حجاج جو کمیٹی یا خادم الحجاج جو بھی تھی اس کو ہم مذہبی امور کمیٹی بناتے ہیں۔ تو میری اس وقت بھی داڑھی تو تھی، تو بولا مذہبی آدمی ہے تو مذہبی امور کمیٹی دوراجی ایسوسی ایشن کا میں وہاں سے پہلا کنوینر ہوں۔ کیا بات، کمیٹی اس وقت بنی اور پہلا کنوینر ہی میں بن گیا۔ پھر یہی آگے چلتا رہا، تو پھر فیڈریشن کی طرف شوق ہوا کہ مذہبی امور کمیٹی میں آنا ہے، تو پھر میں پہلی مرتبہ 2012 میں وائس چیئرمین مذہبی امور کمیٹی کی کون سے چیئرمین استاد آپ کے؟ صوفی محمد ابراہیم تھے، اللہ پاک گھری کی رحمت کرے، بہت پیارے انسان تھے، بہت نفیس انسان تھے۔ مجھے بھی وقت ملا تھوڑا بہت، انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا ایز اے وائس چیئرمین، اور ان کی اس وقت عمر تھی، مجھے یاد پڑتا ہے 70 سال، بالکل یہاں بڑے عمر رسیدہ لیکن بڑے وائبرنٹ میں 32 کا تھا، تو ان کے بچوں سے بھی یعنی کہ میں چھوٹا تھا، لیکن انہوں نے تربیت کی، اور پھر اس کے بعد چیئرمین شپ، پھر 3 ٹینیور چیئرمین شپ کے نکالے، پھر ظاہر ہے سینئر جوائنٹ سیکرٹری، اور اس طرح فیڈریشن میں آنے۔ وقت ملا آپ کو بہت کام کرنے کے لیے، فاروق موٹلانی صاحب سے انسپریشن آتی گئی، اس کے بعد عزیز میمن صاحب، اور مطلب آپ یو نیم اٹ، اتنے بڑے بڑے قداور شخصیات فیڈریشن میں گزرے، اور سب کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا۔ تو یہ آپ سعادت سمجھتے ہیں اس بات کو، اور کس کے ساتھ کام کر کے آپ کو ایسا لگا کہ واقعی کچھ سیکھنے کو بھی مل رہا ہے؟ اتنے الطاف بھائی نام ہیں اور ایسے ایسے لوگ ہیں۔ اب عزیز بھائی کا آپ نے نام لیا تو عزیز بھائی یاد آ گئے کہ آج کل امریکہ ہیں اور طبیعت میں نہیں ہے، مطلب وہ بات نہیں رہی۔ صحیح بات ہے۔ مرحوم عبدالغنی بھنگڑا صاحب، مطلب ایک آج ہم یعنی وہ بھی وہی آدھی ایج کا فرق، لیکن دوستوں کی طرح زندگی وقت کی میں آج عبدالغنی بھنگڑا صاحب جو ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، لیکن یقین کریں کہ ان کی یاد ہمیشہ، جب بھی آج نام آ گیا تو آنکھوں کے سامنے ان کے وہ تمام کارہائے نمایاں جنہوں نے فیڈریشن کے لیے، برادری کے لیے کیے ہیں، اور کس دلجوئی کے ساتھ کیے۔ ایک شخص المصطفیٰ سے لے کے اور اپنی جماعتوں سے لے کے پھر فیڈریشن کی حد تک، ایک شخص یہ 24 گھنٹے میں یہ کام کر کس طرح سے دیکھا سر آپ نے ان کی ورکنگ کو؟ آپ المصطفیٰ کے وہ سیکرٹری تھے، بھٹوا جماعت کے اس وقت وہ سیکرٹری تھے، اور ساتھ میں فیڈریشن کے سیکرٹری۔ ہم بولتے تھے کہ غنی بھائی آئیں جی، عمر مطلب آپ کی ایج اتنی ہے، اور مطلب یہ، لیکن جس کو اللہ تعالیٰ دیکھیں ہمیشہ مسکراہٹ کے علاوہ بات ہی نہیں۔ مزاق ان کا جب غنی بھائی کے انتقال کا ہم کو ظاہر ہے، ہمارا تو روز کا ہی وہ تھا، گیدرنگ تھی، تو رات کو جب انتقال کا فون آیا تو آپ یقین مانیں کہ ایسا لگا کہ کیا ہو گیا۔ آج ہم نے یاد کیا ان تمام مرحومین کو جنہوں نے دام درم سخن برادری کی خدمت میں اپنا حق ادا کیا ہے۔ میں چاہوں گا کہ اس کو تو پھر ہم دعا کریں گے اللہ پاک انہیں جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، اور کروٹ جنت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ سر تو اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا چلا، قادر عثمان صاحب، پھر مرحوم فاروق غازیانی صاحب بھی ٹیم کا حصہ رہے، بہت وہ بھی اللہ پاک ان کی بھی کامل مغفرت۔ آپ یہ خاص طور پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک میں یہ تمام احباب زیادہ یاد آتے ہیں، یہ ہم سے بچھڑے ہیں اسی دشت کی سیاحی میں۔ اب آج کل الحمدللہ
شبیر ہارون صاحب جو ہے انہوں نے کمان سنبھالی ہے اور بڑے وائبرنٹ ہیں, بہت اوپن ڈسکشن کے حامی بھی ہیں اور کرتے بھی ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ہم اگر کرنا ہے تو پھر اس طرح سے کرنا ہوگا, صرف لگی لپٹی کر کے یا صرف فوٹو سیشنز کر کے ہمیں نہیں کرنا. ہمیں گراؤنڈ لیول پر جو بنیادوں کو ٹھیک کرنا ہے, جو ہو سکتا ہے کہ نظر نہ آئے کسی کو لیکن آپ کا نام تا دیر یاد رکھا جائے گا. تو آپ کیسے سمجھتے ہیں سر؟ شبیر بھائی نے گراؤنڈ لیول پہ کام کیا ہے, بنیادوں کو مضبوط کیا ہے, اور انشاءاللہ تعالی جو چند کام, ایک تو ڈیموگرافک سروے ہوا, ہیلتھ کارڈ ہوا, اس طرح کے یہ جو کام ہیں الطاف بھائی یہ آگے جا کے ایک بہت بڑا سنگ میل ثابت ہوں گے. اور سے یہ ہیلتھ کارڈ کے حوالے سے جو لوگوں نے فائدے اٹھائے, جو ہم برادری کے لوگوں نے, اور نون زکوٰۃ مطلب ایک بندے نے 5,000 دے کے 5 لاکھ کا فائدہ لے لیا, تو یہ کتنی اس کی, اور اس کے وائس میسیجز بھی ہیں کہ ایک بچی, اس بندے کی بچی تھی, وہ اے او کلینک میں ایڈمٹ ہوئی تھی, تو اس کا جو وائس میسیج تھا نا, وہ مطلب سن کے ایسا لگتا تھا کہ یار محنت پاڑ لگ گئی. تو یہ جو شبیر بھائی کے یہ سارے کام, اور آگے انشاءاللہ ہاؤسنگ کے حوالے سے بھی آپ لوگ دیکھیں گے بہت بڑے بڑے کام ہونے جا رہے ہیں. اور فیڈریشن کی آئی ٹی کمیٹی نے جو رول پلے کیا اس پورے, یعنی کہ اس نے نہ صرف یہ کہ ہماری میمن کمیونٹی کی جماعتوں کو, بلکہ میں کہوں گا کہ پورے کراچی میں تمام ہی بڑے بڑے آرگنائزیشنز کو پیچھے چھوڑ دیا. ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا کہ گوگل سرٹیفکیشن جو ہے یہ پہلی مرتبہ, یعنی کہ کراچی یونیورسٹی کو اتنی سرٹیفکیشنز نہیں مل پائیں. 500 میں سے 468 کا فگر, یا 500 کے کم و بیش قریب کا فگر جو رہا کہ ان کو سرٹیفائڈ کیا گیا ہمارے بچوں کو. یہ جو آئی ٹی کی مسلسل میں یہاں جنید ڈوشکی صاحب اور اشرفی صاحب, انیس اشرفی صاحب, میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے آئی ٹی کے شعبے میں فیڈریشن کو اور ہماری کمیونٹی کو اتنا وائبرنٹ کر دیا ہے کہ ہر بچہ اب جو ہے وہ دور دور سے, اور صرف میمن کمیونٹی نہیں, اس سے کئی لوگوں نے استفادہ حاصل کیا ہے, کئی جماعتوں نے, کئی آرگنائزیشنز نے, اور کئی جو ہے وہ طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے اس سے فائدہ حاصل کیا ہے. تو اس آئی ٹی کی جو کمپین آغاز ہوا سے بھی 10 سال 2015 سے یہ آغاز ہوا, سلو کام چلتا رہا, لیکن یہ جو ابھی جو گوگل کا کام ہوا یہ ایک بہت بڑا کام ہوا ہے الحمدللہ. اور اس کی جو تقریب تھی, آپ اس میں تھے نہیں تھے مجھے نہیں پتا, لیکن وہ تقریب جو تھی وہ میمن فیڈریشن کے لیے نہیں بلکہ میمن برادری کے لیے خوشگوار دن تھا, کہ جتنی بڑی سپورٹ, جتنے بڑے پیسوں کی سپورٹ ملی, اور پورے پاکستان میں فیڈریشن کا نام آئی ٹی کے حوالے سے نمبر 1 آنا, یہ ایک بہت بڑے اعزاز کی بات ہے. میں بھی چیئرمین اور وائس چیئرمین دونوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اس کے پیچھے پوری ان کی ٹیم بھی ہوتی ہے, اور آفس بیئررز کا بھی فل سپورٹ ہوتا ہے. شبیر بھائی بھی اس کو آئی ٹی کو زیادہ کر کے فوکس کرتے ہیں, کیونکہ شبیر بھائی کی یہ فیلڈ بھی ہے, اور پوری ٹیم ان کے ساتھ لگی ہوتی ہے, اور واقعی بہت محنت کا کام, بہت قابل ستائش کام ہے. اور اس سے آپ چھوٹا مت سمجھیے گا. اور یہ سنا ہے عبید بھائی کہ اب یہ صرف جو 500 تک اب ہم پہنچے ہیں, یہ 500 پہ رکے نہیں ہیں, آگے یہ اور آگے 2000 تک جانے والا ہے. بالکل ایسا ہی ہے, گریٹ, اور جائے گا. اور یہ اگر ہم اسی طرح سے محنت کرتے رہیں, فیڈریشنیں اور جماعتیں اپنے طور پہ محنت کر رہی ہیں, جڑے رہیے, ان سے کنیکٹڈ رہیے اور فائدہ اٹھائیے اس اپرچونٹی کا. یہ ڈالرز کے اندر جو ہے سرٹیفکیشن ملتی ہے, جو آپ کو فیڈریشن جو ہے وہ بہت ہی کم, انتہائی مختصر ترین جو ہے آپ جو فیوں کے ساتھ یہ جو فیس ہوتی ہے نا, یہ سن کے ہم تو اندر ہی بیٹھے ہوتے ہیں, تو کبھی ہم کو بھی حیرت ہوتی ہے جی یار 12 اتنے جو تھی 5, مطلب اتنا بڑا فرق ہوتا ہے. اور ابھی رمضان سے کچھ 15 دن پہلے کی بات ہے, 2 لڑکے جو سیکھ کے گئے تھے عمان میں, ان کی جاب لگی ہے. تو یار ان کے دل سے, ان کی فیملی کے دل سے کیا دعائیں نکلتی ہوں گی فیڈریشن کے لیے. گیم چینجر یہ ہمارا آئی ٹی کا سیکٹر جو ہے نا, یہ کسی ملک کے لیے میں بتا رہا ہوں گیم چینجر ہوتا ہے, اور فیڈریشن نے اس پہ کام کیا ہے. خدا کرے کہ اس میں اور اللہ تعالیٰ برکت ڈالے, اور ہم جو ہے اپنی کمیونٹی کے لیے کم از کم گیم چینجر بنے, اور ہمارے ان گھروں میں آسودگی آ سکے جو یقینی طور پر اس کے متحمل نہیں ہو سکتے آج کے اس دور کے اندر قصب و پرسی کی حالت میں. ہماری دعا ہے کہ یہ بچے اسی طرح آگے جائیں, میڈیا اور آئی ٹی کی تعلیم حاصل کریں, اور دنیا بھر میں اپنے ملک کا اور اپنی کمیونٹی کا نام روشن کریں. آئی ٹی کے علاوہ ایک ایجوکیشن کا شعبہ بھی ہوتا ہے, خاص طور پہ ہائر ایجوکیشن کی بات کروں, دوراجی ایسوسیشن نے بھی اس پہ بہت کام کیا ہے. دوراجی کمیونٹی ایک پڑھی لکھی کمیونٹیز میں سے ایک ہے. فیڈریشن بھی اس میں اپنا رول پلے کرنے کی پوری کوشش کر رہی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ ابھی اس میں بہت کام کرنے کی ضرورت ہے اس شعبے کو. ابھی اس میں بہت کام کرنے کی بھی ضرورت ہے, اور بہت اچھا کام ہو بھی رہا ہے ماشاءاللہ. میں تو اس وقت بیٹھا تھا, پچھلے دنوں ایک میٹنگ چیئر کر رہا تھا, تو مجھے اس میں پتہ چلا کہ اب تک 300 لیٹرز نکل چکے ہیں جو یونیورسٹیز فیڈریشن کے ذریعے
وہ دے رہی ہیں ڈسکاؤنٹ. یہ بالکل تو 300 لیٹر نکل چکے ہیں. ماشاء اللہ یار یہ کتنی بڑی بات. بہت بڑی بات. ماجو ہے, مجھے صحیح سب کے تو نام کیسپیٹ, اقرا سے بہت یہ سب اس پہ سوشل میڈیا پہ آتا رہتا ہے. تو میں تو اتفاق سے بیٹا مجھے جب پتہ چلا 300 لیٹر تو میں تو حیران ہو گیا کہ یار اتنا بڑا کام ہو رہا ہے ایجوکیشن میں. ہائر ایجوکیشن کے حوالے سے انٹرویوز ہو رہے ہیں اور ایسے ایسے کیسز آ رہے ہیں, اور مطلب اس میں باہر جانے والے بھی ہیں. بہت اچھا کام ہو رہا ہے اور انشاءاللہ ہوگا مزید ضرورت. یہاں میں ایک ایڈیشن ضرور کروں گا ان تمام نوجوانوں کے لیے جو مختلف پرائیویٹ یونیورسٹیز کا حصہ ہیں. فیڈریشن اور ورلڈ ویمن آرگنائزیشن نے کئی یونیورسٹیز کے ساتھ MOU ڈسکاؤنٹڈ MOU کیا ہوا ہے. اس کا تعلق کسی وزارت یا اس سے نہیں ہے. یہ پیورلی وہ ادارے جو ہیں اپنی انکم میں سے یہ ڈسکاؤنٹ کہتے ہیں, جس سے ہم کہتے ہیں وہ نیڈ بیسڈ نہیں ہوتا, پرفارمنس بیسڈ اور کوٹا بیسڈ ہوتا ہے. تو انہوں نے ویمن کمیونٹی کے لیے کوٹا رکھا ہوا ہے. تو پلیز آپ ان اداروں سے پوچھیں کہ کن کن یونیورسٹیز میں آپ پڑھتے ہیں. اگر ان کا MOU ہے تو آپ کو صرف وہ لیٹر لے کے جانا ہے. کئی یونیورسٹیز کا ذکر میں یہاں کر سکتا ہوں, لیکن آپ پلیز جس یونیورسٹی میں بھی پڑھتے ہیں ایک دفعہ ضرور فیڈریشن اور WMO سے رابطہ کر کے ان سے پوچھیں کہ اگر MOU ہے تو آپ کو صرف ایک لیٹر لے کے جانا ہے. تو وہ پرٹیکولر ڈسکاؤنٹ کہیں 10% ہے تو کہیں 20% ہے, کہیں 30% بھی ہے اور کہیں 50% بھی ہے. تو آپ کو وہ ملتا رہے گا. اگر آپ کے علم میں یہ بات نہیں ہے اس کو آگے ضرور بڑھائیے گا. سر فائنلی ہاؤسنگ کا ذکر بھی آپ نے کیا. ہاؤسنگ کی ضرورت کبھی بھی ختم نہیں ہوتی کبھی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہاؤسنگ کی ضرورت بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے. فیملیز بڑی ہو جاتی ہیں لیکن اب سرمایہ اتنا نہیں ہے کہ لوگ 1 سے 2, 2 سے 3 یا 3 سے 4 کمروں کی طرف جا سکیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ فیڈریشن کو اب اس پہ بڑا سیریسلی غور کرنا ہوگا, اور آپ سمجھتے ہیں کہ شبیر ہارون صاحب اور ان کی ٹیم جو ہے وہ پوری طرح فوکسڈ ہے ان چیزوں کو آگے بڑھانے کے لیے. غور کرنا نہیں ہوگا, یہ غور ہو چکا ہے اور انشاءاللہ یہ بہت اچھا کام ہوگا. ہاؤسنگ کے حوالے سے میمن فیڈریشن اس پہ کام کر بھی رہی ہے اور چھوٹے پروجیکٹ کے حوالے سے اناؤنسمنٹ ہوئی بھی ہے اور اس پہ بہت تیزی سے کام ہو رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ ہاؤسنگ جو ہے اب ٹارگٹ بنا لیا ہے انشاءاللہ فیڈریشن نے انشاءاللہ. تو یہ ہمیں گڈ نیوزز بار بار ہمیں ملتی چلی جا رہی ہیں, اور خدا کرے کہ ہم بھی کوئی ایسی سوسائٹی ایک بار پھر بنا سکیں. میں نے اس سے پہلے ہمارے پچھلے پروگرامز میں کہا تھا کہ ہمارے آباء و اجداد جو ہیں وہ زیادہ فکر مند تھے اپنی کمیونٹی کے لیے کہ انہوں نے زمین کے ٹکڑے اس وقت حاصل کیے. دوراجی ایسوسیشن اس کی مثال ہے, حسین آباد اس کی مثال ہے, اور بہت سارے ایسے علاقے جو ہیں شاید ہم وہ کام پچھلے 60-70 سالوں میں نہیں کر پائے جو انہوں نے اس وقت کر دیے تھے, اور زمین کا ٹکڑا لے کے اس پہ اپنی کمیونٹی کو بسا دیا تھا. خدا کے لیے آج جو زمینیں کچھ دور آپ کو نظر آ رہی ہیں وہ ٹکڑے لے لیجئے. آئندہ آنے والے دنوں میں جب یہ ضرورت بڑھے گی تو ہو سکتا ہے ہماری دسترس سے باہر نکل جائے. تو اب ہمارے آباء و اجداد, ہمارے جد امجد سے کچھ سیکھیے, وہ تمام لیڈران, وہ تمام جماعتیں, اور اس کام کو آگے بڑھائیں. آگے آنے والی ضرورتیں بڑی مشکل ہونے جا رہی ہیں. سر فائنلی پروگرام کم و بیش اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. کوئی میسج دینا چاہیں ہماری کمیونٹی کے نوجوانوں کو, کیونکہ آپ اس جو ہے طبقہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں جنہوں نے نوجوانی سے آغاز کیا. آپ کم و بیش آپ نوجوان تو خیر آپ اب بھی ہیں, لیکن اب جن لوگوں کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے وہ بڑے جید لوگ ہیں, سرپرستی فرماتے ہیں مختلف اداروں کی. تو کیا کہیں گے نوجوانوں کو آج کے اس موقع پر؟ نوجوانوں کی آپ نے بات کی تو مجھے 1-2 کیس ایسے یاد آ گئے نوجوانوں کے حوالے سے کہ جن کو جماعتوں نے یا اداروں نے سپورٹ کیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اس جگہ پہ پہنچایا, تو وہ خود اب آ کے جماعتوں کو پیسے دے رہے ہیں جنہوں نے کسی زمانے میں کسی بھی وجہ سے لیے ہوں گے. مجھے نہیں بتا سکا, میں 1-2 کیس میرے ذہن میں آ گئے. تو میرا یہی میسیج ہے کہ آپ لوگ آگے بڑھیں, ہمارے نوجوان آگے آئیں اور اس نیت کے ساتھ آئیں کہ آج اگر مثال ہے ان کو کہیں ضرورت ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی ضرورت پوری کر دے, تو کل جب وہ کچھ بن جائیں تو اسی طرح یہ رقم آ کے واپس لوٹائیں. کیا بات ہے. اور اس جذبے کو آگے بڑھائیں, ایک دوسرے کی مدد کریں, جماعتوں کو جوائن کریں, کسی بھی بہانے سے کریں. کرکٹ کھیلیں, پیڈل کھیلیں, کوئی ایجوکیشن کا کمیٹی میں آ جائیں, IT کی کمیٹی میں, اپنی اپنی جماعتوں میں جوائنٹ ہو اور میمن فیڈریشن کے ساتھ یونائٹڈ ہو جائیں, مل جائیں. کارواں اسی طرح آگے بڑھے گا کہ آپ آئیں گے, آپ کا دیا ہوا واپس جب سرکولیٹ ہوگا تو یہ سرکل جب پورا ہوگا تو یقینی طور پر ہم بہت آگے بڑھتے چلے جائیں گے. فائنلی آخری ورڈز دی میمن TV جس کے اسٹوڈیو میں آپ موجود ہیں, ہمیشہ آپ نے ہماری سرپرستی فرمائی ہے, ہمیشہ ہمیں عزت دی ہے, ہماری ٹیم کو عزت دی ہے. جب بھی کوریج ٹیم پہنچتی ہے تو عبید چامڑیا کے الفاظ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں. کیسے لگتے ہیں علی گودن اور میمن TV تو اس وقت جو ہے چھایا ہوا ہے ماشاءاللہ. علی بھائی ہمارے چھائے ہوئے ہیں, الطاف بھائی آپ بھی چھائے ہوئے ہیں, آپ کی پوری ٹیم کا ایک ایک بندہ بہت عزت دیتا ہے, بہت محبت دیتا ہے, اور یہ عزت اور محبت ہی ہے جو ہم اس وقت یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو میمن فیڈریشن میں جب بھی میمن TV کو بلایا گیا, یا میں نے جب دوراجی جماعت میں بھی میمن TV کو یاد کیا, تو بے لوس کام کیا
بلکہ سامنے سے فون آیا کہ بس ایسا کتنے ہو گئے پوچھو 5 منٹ لیٹ تھی رہے ہیں 2 منٹ لیٹ تھی رہے ہیں, اور بہت اچھے طریقے سے کوریج دی اور سب کو دی, کسی کو چھپایا نہیں, ڈھکا نہیں, وہ فوٹو کاٹ دی اور یہ والا کام نہیں. بہت اچھا کام, میمن ٹی وی بہترین. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ. اور ہمیں یہی سرپرستی چاہیے, ہم کوشش کرتے ہیں کہ بلا تفریق جو ہے ہماری کوریج کو آگے بڑھائیں. ناظرین کرام, ہماری اس ٹرانسمیشن کے اس آخری سیگمنٹ کا وقت کم و بیش اپنے اختتام کو پہنچا ہے, اور جس طرح سے اس سیگمنٹ کا آغاز کچھ الہان کلام کے ساتھ ہوا تھا, میں ضرور گزارش کروں گا حافظ طاہر ہاشمی صاحب سے اس طرح خوبصورت کلام کے ساتھ اختتام کیجیے ہماری ٹرانسمیشن کا. کرم آج بالائے, کرم آج بالائے, پا گیا ہے زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے, پر محمد کا. مجھے مل گئی ہے دونوں عالم کی شاہی, مجھے مل گئی, مجھے مل گئی منگتوں میں نام آ گیا ہے, میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے زباں پر محمد کا. میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روزے محشر, میرے پاس کچھ بھی, میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روزے محشر, میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روزے محشر, نبی کا وسیلہ ہی کام آ گیا ہے, نبی کا وسیلہ ہی کام آ گیا ہے زباں پر محمد کا. اس کلام کا اصلی کلام سے نظر کر رہا ہوں. مزہ جب ہے سرکار محشر میں کہہ دے, مزہ جب ہے سرکار, مزہ جب ہے ہمارا, وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے, وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے, وہ دیکھو ہمارا. کرم کر دیجئے مدد کر, یا پھر یہ بتا کون میرا تیرے سوا ہے, کرم کر دیجئے زباں پر محمد
محمد کا یہ نام کوئی کا بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے یہ نام محمد زباں پر محمد کا نام